دبئی، جب یہ نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ اکثر تو وہی جگمگاتی بلند و بالا عمارتیں، لگژری شاپنگ، ایک تیز رفتار زندگی۔ جی ہاں، بالکل، یہ سب تو ہے ہی۔ یہ سب سچ ہے، لیکن ایک اور بات ہے جو دبئی کے بارے میں اکثر سننے میں آتی ہے اور وہ شاید زیادہ حیران کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ ہے وہاں کا امن و امان، مطلب غیر معمولی طور پر محفوظ ماحول، خاص طور پر یہ چھوٹی موٹی چوری چکاری کا نہ ہونا۔ ہاں، یہ بات تو کافی مشہور ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ فون یا بٹوا کہیں بھول گئے تو۔ بالکل، تو گھنٹوں بعد بھی وہی مل جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں جو اس سوال کا ایک بہت آپ کہہ لیں مخصوص اور دلچسپ جواب دیتے ہیں۔ اچھا؟ ہاں، اور یہ جواب شاید وہ نہ ہو جو ہم فوراً سوچتے ہیں۔ یہ ذرائع ایک خاص زاویے سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں، تو آج ہم اسی زاویے کی گہرائی میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ ذرائع۔ تو آج ہمارا مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ ان معلومات کے مطابق جو ہمارے سامنے ہیں، آخر دبئی میں چوری کی وارداتیں اتنی کم کیوں ہیں؟ یہ ذرائع کیا منطق پیش کرتے ہیں؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی۔ تو ان ذرائع میں جو سب سے بنیادی، جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ دبئی میں چوری نہ ہونے کی ایک اہم وجہ وہاں ہر شہری کے لیے تعلیم کے مواقع کو یقینی بنانا ہے۔ تعلیم؟ اچھا، یہ تو تھوڑا غیر متوقع سا تعلق لگ رہا ہے۔ تعلیم اور چوری کا کیا جوڑ؟ ہاں، پہلی بار سننے میں ایسا ہی لگتا ہے۔ آئیے اسی نقطے کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ ضرور، یہ واقعی ایک دلچسپ زاویہ ہے، کیونکہ یہ تعلیم کو براہ راست انسان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل سے جوڑتا ہے۔ بنیادی ضروریات سے کیسے؟ دیکھیں، ان ذرائع کا استدلال یہ ہے کہ جب معاشرہ اپنے شہریوں کو معیاری تعلیم تک رسائی دیتا ہے، اور یہاں معیاری سے مراد صرف ڈگری نہیں ہے، بلکہ وہ تعلیم جو عملی ہنر سکھائے، قابلیت پیدا کرے، اچھا، تو اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ صرف کتابیں پڑھنے کی بات نہیں، مطلب یہ ذرائع تعلیم کو ایک ٹول، ایک عملی اوزار کے طور پر دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، بالکل۔ ذرائع اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ تعلیم افراد کو وہ صلاحیتیں دیتی ہے جن سے وہ بہتر روزگار حاصل کر سکتے ہیں یا اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ ذکر کرتے ہیں تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کا، جو سیدھا مارکیٹ کی ضرورت سے جڑی ہو۔ تو جب لوگوں کو اچھی نوکریاں ملتی ہیں، ان کی آمدنی مستحکم ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ اپنی اور اپنے خاندان کی بنیادی ضروریات پوری کر پاتے ہیں۔ جی بالکل، اور پھر وہ جرم کی طرف کیوں جائیں گے؟ اچھا، یہ بنیادی ضروریات کیا ہیں ان ذرائع کے مطابق؟ کیا صرف روٹی کپڑا مکان تک بات محدود ہے؟ نہیں، ذرائع اس سے آگے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق بنیادی ضروریات میں صرف کھانا، کپڑے، رہائش ہی نہیں، بلکہ معیاری صحت کی سہولیات تک رسائی، بچوں کے لیے اچھی تعلیم کا تسلسل، اور شاید سب سے بڑھ کر ایک محفوظ اور مستحکم مستقبل کا احساس بھی شامل ہے۔ اچھا، مستقبل کا احساس؟ جی، جب لوگوں کو اطمینان ہونا کہ ان کی اور ان کے بچوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور مستقبل میں بھی ہوتی رہیں گی، تو ان کے لیے جرم کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت یا کہہ لیں مجبوری وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یعنی اگر لوگوں کو زندہ رہنے کے، اپنے خاندان کو پالنے کے جائز ذرائع مل رہے ہیں تو وہ چوری جیسے راستے کیوں اپنائیں گے؟ یہ ذرائع تو اصل میں جرم کی جڑ کر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، یعنی وہ حالات جو انسان کو شاید جرم کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ نظریہ سزا یا پولیس کے کردار کو ختم نہیں کرتا، لیکن یہ جرم کی روک تھام کے لیے ایک زیادہ، آپ کہیں، بنیادی اور پائیدار حل پیش کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ معاشرے سے غربت، بے روزگاری اور بنیادی ضرورتوں کی کمی کو کم کر دیں، کیسے؟ تعلیم اور معاشی مواقع کے ذریعے، تو پھر ایسے جرائم جو اکثر مایوسی یا ضرورت کے تحت ہوتے ہیں، جیسے چھوٹی موٹی چوری، وہ خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا دبئی میں واقعی سب کے لیے تعلیم یقینی بنائی گئی ہے؟ مطلب کیا یہ وہاں کے شہریوں اور وہاں کام کرنے والے غیر ملکیوں سب پر لاگو ہوتا ہے؟ ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ دبئی کی حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے تعلیم کو اولین ترجیح بنایا ہے۔ اچھا، بنیادی اور ثانوی تعلیم تک تو لازمی رسائی ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی وظائف اور دوسری سہولیتیں ہیں۔
اس سے ہوا یہ کہ ایک تعلیم یافتہ اور ہنرمند مقامی آبادی تیار ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور غیر ملکی کارکن؟ جہاں تک غیر ملکی کارکنوں کا تعلق ہے تو اگرچہ ان کے لیے نظام شاید مختلف ہو، لیکن مجموعی طور پر جو ملک کی معاشی خوشحالی ہے اور روزگار کے جو وسیع مواقع ہیں، وہ ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں زیادہ تر لوگ محنت کر کے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ یعنی ماحول بھی سازگار ہے۔ جی، تاہم یہ ضرور ہے کہ ان ذرائع کا جو بنیادی فوکس ہے وہ تعلیم کے ذریعے مقامی آبادی کو بااختیار بنانے پر زیادہ ہے۔ یہ وضاحت اہم ہے۔ تو یہ ماڈل بنیادی طور پر مقامی آبادی پر مرکوز ہے، لیکن اس کے اثرات پھر وسیع ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تعلیم، یہ عملی طور پر لوگوں کو کیسے بااختیار بناتی ہے کہ وہ جرم سے دور رہیں؟ کیا یہ صرف پیسہ کمانے کی صلاحیت ہے یا کچھ اور بھی ہے اس میں؟ ذرائع کے مطابق یہ صرف معاشی پہلو نہیں ہے، تعلیم لوگوں کی سوچ کو بھی وسیع کرتی ہے۔ سوچ کو کیسے؟ دیکھیں، تعلیم انہیں قانون کی اہمیت سکھاتی ہے، شہری ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے، معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جب لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے زیادہ تعمیری طریقے سوچتے ہیں۔ ان میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ بھئی معاشرے کے جو قانونین ہیں، جو اصول ہیں، وہ سب کی بھلائی کے لیے ہیں اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور بات، جب لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ نظام انہیں آگے بڑھنے کے منصفانہ مواقع دے رہا ہے، جیسے تعلیم کے ذریعے مل رہے ہیں، تو ان کا اس نظام پر اعتماد بڑھتا ہے۔ اچھا، اعتماد؟ جی، وہ خود کو معاشرے کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں اور پھر وہ اسے نقصان پہنچانے کے بجائے اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو احساس ملکیت ہے، احساس شمولیت ہے، یہ بھی جرائم سے دوری کا ایک اہم سبب بنتا ہے۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ یعنی تعلیم صرف نوکری نہیں دے رہی، بلکہ ایک شہری کے طور پر سوچنے کا انداز بھی بدل رہی ہے۔ اچھا، کیا ان ذرائع میں اس نظریے کی کوئی کمزوری یا کوئی دوسرا پہلو بھی زیر بحث آیا ہے؟ مطلب کیا یہ اتنا سیدھا سادہ فارمولا ہے کہ بس تعلیم دو اور چوری ختم؟ نہیں، ذرائع اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تصویر اتنی سادہ نہیں ہے۔ وہ یہ بالکل نہیں کہتے کہ تعلیم ہر قسم کے جرم کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اچھا۔ مثال کے طور پر جو وائٹ کالر کرائم ہوتے ہیں یا مالی فراڈ وغیرہ، ان میں تو اکثر تعلیم یافتہ لوگ ہی ملوث ہوتے ہیں۔ صحیح کہا۔ پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ تعلیم اس ضرورت پر مبنی جرم کو کم کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ یہ فرق اہم ہے۔ یعنی یہ نظریہ خاص طور پر اسٹریٹ کرائم یا وہ چھوٹی چوریاں جو اکثر معاشی مجبوریوں سے جڑی ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے زیادہ متعلقہ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ ذرائع خود بھی اشارہ کرتے ہیں، کہ دبئی میں کم جرائم کی شرح کے پیچھے صرف تعلیم ہی واحد وجہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو ظاہر ہے۔ وہاں کے سخت قوانین بھی ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مستعدی ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال جیسے ہر طرف CCTV کیمرے، جی۔ اور مجموعی معاشی خوشحالی بھی۔ یہ سارے عوامل یقیناً اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ذرائع تعلیم کے کردار کو ایک بنیادی اور آپ کہہ لیں پائیدار عنصر کے طور پر نمایاں کرتے ہیں، جو شاید دوسرے عوامل کو بھی زیادہ مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہو۔ تو اگر ہم اس سارے تجزیے کو سمیٹیں، خلاصہ کریں، تو ان ذرائع کا بنیادی پیغام کیا نکلتا ہے؟ بنیادی پیغام یہ ہے کہ ایک محفوظ اور پرامن معاشرے کی تعمیر صرف سزاؤں اور نگرانی سے نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے شہریوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا اور انہیں ترقی کے موقع دینا یہ بہت ضروری ہے۔ ان ذرائع کے مطابق دبئی نے تعلیم کو اس مقصد کے حصول کے لیے ایک کلیدی اوزار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تعلیم لوگوں کو معاشی طور پر خود مختار بناتی ہے، ان کی سوچ کو مثبت رخ دیتی ہے اور انہیں معاشرے کا ایک ذمہ دار اور فعال رکن بننے میں مدد دیتی ہے۔ اور نتیجہ؟ نتیجتاً ان ذرائع کے مطابق ضرورت کے تحت کی جانے والی چوری جیسی وارداتوں کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے۔ یہ تو ایک طرح سے جرم کی روک تھام کا بڑا پرو ایکٹیو ماڈل ہوا نا، مطلب پیش بندی والا۔ مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ ان حالات کو ہی بہتر بنا دینا جہاں سے مسئلہ جنم لیتا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ یہ ایک طویل مدتی حکمت عملی ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کی فلاح و بہبود پر مرکوز ہے۔ ڈائمنشنل نقطہ نظر اپنانا پڑتا ہے جس میں تعلیم، معیشت، صحت، سماجی بہبود، ان سب شعبوں کو مربوط کرنا شامل ہے۔ تو آج ہم نے ان خاص ذرائع کی روشنی میں دبئی میں کم چوری کی شرح کی ایک ممکنہ وجہ کا تفصیل سے جائزہ لیا۔
یہ نظریہ تعلیم کو مرکزی حیثیت دیتا ہے، اسے بنیادی ضروریات کی تکمیل اور پھر نتیجتاً جرائم میں کمی سے جوڑتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ اور امید افزا زاویہ نظر ہے۔ ہاں، یہ ایک مخصوص پرسپیکٹو ہے جو ان ذرائع سے سامنے آیا ہے، اور یہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم جرائم کی وجوہات اور ان کے پائیدار حل کے بارے میں زیادہ گہرائی سے سوچیں۔ بالکل۔ یقیناً ہر معاشرے کے اپنے مخصوص حالات ہوتے ہیں، کوئی ایک ماڈل ہر جگہ بالکل اسی طرح لاگو نہیں ہو سکتا، لیکن جو بنیادی اصول ہے کہ شہریوں کو بااختیار بنانا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ایک محفوظ معاشرے کی بنیاد ہے، یہ شاید عالمگیر اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک اور سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر تعلیم واقعی اتنا کلیدی کردار ادا کرتی ہے، تو پھر وہ کون سے عناصر ہیں جو کسی بھی ملک میں ایک مؤثر اور معیاری تعلیمی نظام کو ممکن بناتے ہیں؟ کیا یہ صرف وسائل، پیسوں کی بات ہے؟ یا اس کے لیے سیاسی عزم، معاشرتی ترجیحات اور ایک طویل مدتی منصوبہ بندی بھی اتنی ہی ضروری ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر یقیناً مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔